شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں گے، لیکن 5 نمبر شعر کو پڑھنے سے پہلے ہمیں 4 نمبر شعر کی تشریح کو دہرانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے 5 نمبر شعر کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مثلا شعر نمبر 4 پہ اکبر اعلی آبادی نے کہا تھا، اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ یعنی شاعر نے کہا تھا کہ وہ دنیا والوں کی ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہے جو دنیا والوں نے کہی۔ وہ کیا باتیں تھیں کہ دنیا والوں نے کہا، یا ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے لوگ بیٹے کو آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیٹا آنکھوں کا نور ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹا زندگی کا لطف اور دل کا سرور ہوتا ہے، میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ بیٹا زندگی کا لطف اور دل کا سرور ہوا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹے کے بغیر گھر کو بے رونق سمجھا جاتا ہے۔ اکبر کہتے ہیں میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں بیٹے کو باپ کا ناز سمجھا جاتا ہے اور ماں کا غرور سمجھا جاتا ہے۔ اکبر اعلی آبادی کہتے ہیں میں ان باتوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ بیٹا اپنے باپ کی عزت میں وقار کا سبب ہے، بیٹا باپ کے شملے میں بلندی کا سبب ہے، بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ اکبر اعلی آبادی کہتے ہیں میں ان تمام باتوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ یعنی اوپر بیان کی گئی تمام باتوں سے اکبر اعلی آبادی اتفاق کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق تو کرتا ہوں، البتہ شرط یہ ہے۔ عزیز طلبہ، البتہ شرط یہ ہے، وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے ساتھ اکبر اعلی آبادی نے ان باتوں کی تائید کو مقید کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ آئیے وہ آج کے لیکچر کے شعر نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ چلیے جی دیکھتے ہیں، شعر نمبر 5 ہے البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہے۔ اکبر اعلی آبادی کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ بیٹا خوش قسمتی کی علامت تب ہے جب بیٹا ہونہار ہے، مائل ہے نیکیوں پہ، یعنی نیکیوں کی جانب مائل ہے اور برائی سے دور رہتا ہے۔ آئیے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں اکبر اعلی آبادی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن شاعر اس کے ساتھ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ بیٹا خوش قسمتی کی علامت تب ہے جب وہ نیک اور سعادت مند ہو اور نیکیوں کی طرف راغب ہو اور برائیوں سے نفرت کرنے والا ہو۔ عزیز طلبہ، معاون نکات کی روشنی میں اس شعر کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ آپ جب تشریح کا آغاز کریں گے تو آپ سب سے پہلا جملہ دیکھیں گے، جی ہاں اکبر اعلی آبادی کہتے ہیں صرف بیٹا ہونا ہی قابل ستائش نہیں، بلکہ اس میں ایسی صلاحیتیں اور اس کا ایسے اوصاف سے متصف ہونا بھی ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے اس پر فخر کیا جا سکے۔ عزیز طلبہ، اگر شعر پر غور کریں تو شعر میں اکبر اعلی آبادی نے 3 صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 3 باتیں کسی بیٹے میں ہوں تب وہ بیٹا قابل فخر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہونہار ہونا، کہ بیٹا ذہین ہو، قابل ہو، لائق ہو۔ یعنی ہونہار کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ذہین ہو، قابل ہو، لائق ہو۔ عزیز طلبہ، لائق بیٹا ہی ماں باپ کے لیے قابل فخر ہوا کرتا ہے۔ نالائق اولاد کو دیکھ کر تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بیٹا لائق ہے اور کوئی انسان اس انسان کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کرے تو بوڑھے ماں باپ وہ تعریف سن کر جوان ہو جایا کرتے ہیں، خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ رونق بڑھ جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں عزیز طلبہ، کیونکہ ذہین انسان اپنی عزت کے ساتھ ساتھ والدین کی عزت کا بھی سبب ہوا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اکبر اعلی آبادی نے دوسری بات کہی کہ نیکیوں کی طرف راغب ہو، یعنی بیٹا ایسا ہو اس میں
नेकियों का शौक हो, यानी वो नेकी का काम शौक से करे, क्योंकि नेकी का शौक होना उम्दा किरदार की अलामत है। और जिस बेटे का किरदार उम्दा हो, यकीनन वो वालिदैन के लिए काबिल फख्र होता है। अजीज तलबा, तीसरी सलाहियत जिसका जिक्र अकबर आलाबादी ने किया है वो है बुराइयों से दूर रहने वाला हो, यानी बुराई से अपना दामन बचाए। हुक्मा कहते हैं कि इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो बुराई को देखकर खुश हो। अजीज तलबा, हमारे माशरे में दरअसल बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो खुद या तो बुराई करने की इस्तात नहीं रखते या फिर बुराई करते नहीं बल्कि दूसरों को करता देखकर खुश होते हैं। अकबर आलाबादी गोया हर तरह से एक अच्छे बच्चे का वसफ बयान करते हैं कि एक अच्छा बच्चा जिस पर वालिदैन को फख्र होता है वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है जिसे बुराई से शदीद नफरत हो, जिसकी मोहब्बत का म्यार, जिसकी दोस्ती का म्यार अल-हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु लिल्लाहि, यानी अल्लाह की रजा के लिए हो, यानी वो नेकी भी अल्लाह के लिए करे और बुराई से अपना दामन भी अल्लाह की रजा के लिए बचाए। अजीज तलबा, बिन जुमला बातों का अगर खुलासा निकाला जाए तो अकबर आलाबादी कहते हैं जब ये तीन बातें किसी तालिब इल्म में होती हैं, किसी बेटे में होती है, तो वालिदैन की इज्जत का सबब बनता है और ऐसा ही बेटा काबिल फख्र होता है। अजीज तलबा, आइए इस तरह इस शेर की तशरीह मुकम्मल हुई। अब हम अपने अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं जो कि इस नज्म का शेर नंबर 6 है। अजीज तलबा, शेर नंबर 6। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों की पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। अजीज तलबा, सबसे पहले इसमें मुश्किल अल्फाज के मुआनी को ज़ेर बहस लाते हैं ताकि शेर के मफहूम और तशरीह को समझने में हमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अजीज तलबा, देखिए लफ्ज पंद है। पंद फारसी जुबान का लफ्ज है और फारसी जुबान में पंद के माना है नसीहत। दूसरा लफ्ज है लब। लब कहते हैं फारसी में होंठ को, यानी होंठों को लब कहा जाता है। तीसरा मुश्किल लफ्ज है जनाबो हुजूर। जनाबो हुजूर आजिज़ी और इनकसारी की अलामत है और ये ताजीमी कलिमात हैं कि जब किसी इंसान में इज्जो इनकसारी पाई जाए तो वो यकीनन दूसरों का एहतराम करता है, इज्जत बजा लाता है। अजीज तलबा, अब जरा शेर का तर्जुमा देखिए, शेर का मफहूम समझने की कोशिश कीजिए। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंथ को, यानी बेटा तो वो बेटा होता है जो अपने बुजुर्गों की बात को, बड़ों की बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनता है। वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है, यानी जब बुजुर्ग कलाम करते हैं, जब बुजुर्ग बात करते हैं, लब पे जनाबो हुजूर है तो उसके होठों पर जनाब और हुजूर होता है कि वो कहता है जी अब्बा जी, जी अम्मा जी, जी बड़े भाई, यानी वो बड़े एहतराम के साथ उनकी बात सुनता है। अजीज तलबा, गोया अकबर आलाबादी कहते हैं कि बेटे की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि जब बुजुर्ग कोई नसीहत करे तो वो मुकम्मल तवज्जो से खामोश होकर सुनता है, यानी आदाब गुफ्तगू का मुकम्मल लिहाज रखता है। आइए 52 नकात की रोशनी में इस शेर की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। अजीज तलबा, आप तशरीह का आगाज करते हुए सबसे पहले ये जो आपको सुर्ख रंग की 2 लाइनें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, आप इनको अपनी जिंदगी के लिए भी समझिएगा और तशरीह का आगाज भी इन 2 लाइनों से कीजिएगा। देखिए जी, दुनिया में कामयाब इंसान की अलामत है कि वो बड़ों की बात तवज्जो से सुनता है। और आप किसी भी नाकाम जिंदगी को खंगाल कर देख ले, किसी भी नाकाम इंसान से बात करके देख ले, नाकाम इंसान हर वक्त इस खुशफहमी में मुब्तला रहता है कि मुझे सब मालूम है। अजीज तलबा, अकबर आलाबादी ने भी इस शेर में मजीद 3 खूबियों का जिक्र किया है कि इन 3 खूबियों का वजूद किसी भी बच्चे में होना काबिल फख्र होता है। ऐसा बच्चा
ماں باپ کے لیے عزت و احترام، عزت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، ان کے دل کا سرور، آنکھوں کا نور اور زندگی کا لطف بن سکتا ہے، ایسا بیٹا قابل فخر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ذرا دیکھیے، پہلی خوبی ہے بڑوں کی بات سننا، کہ ایسا بچہ اپنے بڑوں کی بات سنتا ہے۔ جب بھی بڑے کوئی بات کرتے ہیں وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر ان کی بات لازمت سنتا ہے۔ دوسرا ہے غور سے سننا، کہ بڑوں کی بات سننا مگر غور سے سننا، یہ زیادہ اہم خوبی ہے کہ ایسا بیٹا جو قابل فخر ہوتا ہے اس کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ بڑوں کی بات بڑے غور سے سنتا ہے، اور غور سے سننا ادب کی علامت ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ عزیز طلبہ، ایک ایسا جملہ جس میں قوموں کا، نسلوں کا اور بزرگوں کا تجربہ جمع ہے وہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ زندگی میں ادب کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، با ادب لوگوں کو ہی اللہ نوازتا ہے، اور بے ادب لوگ ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابیاں با ادب اور عجز و انکساری سے بھرپور لوگوں کا مقدر ہوا کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح میں تیسرا نکتہ ہے عجز و انکساری، یعنی بڑوں کی بات سننا، غور سے سننا اور نہایت عجز و انکساری سے سننا۔ عزیز طلبہ، عجز و انکساری کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کے تمام آداب بجا لانا، یعنی سننے والا گفتگو سننے کے تمام آداب کو بجا لائے۔ ہمارے ہاں بچوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ بچے پوری بات نہیں سنتے، بلکہ اکثر بچوں کو دیکھا گیا ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ عزیز طلبہ، اکثر بیٹے جب ماں باپ کو یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں اماں آپ نے کیا بات کرنی ہے، میں جانتا ہوں ابا جی آپ اب مجھے کیا کہیں گے، تو عزیز طلبہ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فہم و ادراک یعنی بصیرت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شعور، آپ کی عقل اور آپ کی سمجھداری میں اضافہ ہو تو آپ اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی بات بڑی توجہ سے سنا کریں۔ آئیے ذرا اس لفظ بصیرت پر غور کرتے ہیں۔ تو بصیرت کو جاننے سے پہلے ہمیں لفظ بصارت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، دراصل بصارت ظاہری آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، جو معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب ہماری بصارت کا کمال ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، کیا نتیجہ، کیا سبق حاصل کرتے ہیں، وہ ہماری بصیرت کا کمال ہوتا ہے۔ یعنی بصارت ظاہری آنکھ کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ دل کی آنکھ بیٹے بصیرت، یعنی بصیرت وہ ہوتی ہے، دل کی آنکھ وہ ہوتی ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی میں اچھے سے تمیز کرنا سکھائے، جو انسان کو سکھاتی ہے زندگی میں ہمیشہ اچھے فیصلے لینا، ہمیشہ بڑے کامیاب قدم اٹھانا، برائی سے اپنے دامن کو بچانا اور نیکی کی طرف راغب ہونا۔ دل کی آنکھ انسان کو اللہ کی نشانیاں دیکھنے میں، سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور دل کی ہی آنکھ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جانے میں مددگار ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا قابل فخر بیٹا بنائے۔ عزیز طلبہ، اوپر شعر میں آپ نے لفظ پند پڑھا، دراصل یہ پند لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نصیحت۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت ناصحہ سے بنا ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں دراصل ناصحہ کہتے ہیں چھانا ہوا آٹا، چھانے ہوئے آٹے کو نصیحت کہیں گے۔
عزیز طلبہ بڑے حیران کن لفظ ہے، ہم نے اس لفظ کا آپریشن کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس لفظ کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ عزیز طلبہ نصیحت دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چھانا ہوا آٹا۔ جس طرح آٹا چھانا جاتا ہے اور چھاننی سے خالص آٹا نیچے برتن میں چلا جاتا ہے، اور چھان اور وہ اجزاء جو حمل استعمال نہیں کرنے ہوتے یا جن کا استعمال ہماری صحت کو، ہمارے بیٹے کو نقصان دے سکتا ہے، وہ چھانن میں اوپر رہ جاتے ہیں۔ نصیحت دراصل اسی کا نام ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کو زندگی کے تلخ حقائق، تلخ تجربات اور ان تمام تجربات کا نچوڑ پیش کرتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے نہایت خالص بات آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ آپ اس خالص بات پر عمل کریں۔ عزیز طلبہ زندگی کے تجربات کا یہ نچوڑ دراصل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کا ارک نکالتے ہیں اور وہ ارک ہمارے لیے بہت نفع مند ہوتا ہے، ہمیں صحت یاب کرنے میں مدد دیتا ہے، ہمیں صحت یاب رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے ہی زندگی کے تجربات کا نچوڑ یعنی بزرگوں کی گئی نصیحت ہمیں زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے عیبوں سے بچا لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کو سنیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بہت غور سے سنیں۔ ویسے بھی عربی زبان کا ایک مقولہ ہے من اکبر سنن فاکثرہ تجربۃ، کہ جو عمر میں تجھ سے بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تجھ سے بڑا ہے۔ عزیز طلبہ تو جو عمر میں تم سے بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تم سے بڑا ہے، لہذا تم اپنے سے بڑوں کی نصیحت کو سنا کرو۔ اکبر آل آبادی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا بیٹا، قابل فخر بیٹا وہی ہوتا ہے جو بڑوں کی بات کو سنتا ہے، بہت توجہ سے سنتا ہے اور سننے کے تمام آداب بجا لاتا ہے، یعنی نہایت عجز و انکساری سے سنتا ہے۔ عزیز طلبہ اگر آپ زندگی میں کامیابی کا شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان شارٹ کٹ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ کیسے اٹھائیں؟ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو آپ کو نصیحت کریں، بزرگ جو آپ کو نصیحت کریں، آپ ان نصیحتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں، اور یاد رکھیے گا جو اپنے بڑوں کی نصیحت سن لیتا ہے، جو اپنے بڑوں کی بات سن لیتا ہے، اسے دنیا کی نہیں سننا پڑتی۔ عزیز طلبہ آئیے اپنے آج کے اس شعر کا اختتام ان دو احادیث پر کرتے ہیں جو کہ اس تشریح کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعادت مند وہ ہے یعنی خوش قسمت وہ ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، اسے جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ عزیز طلبہ حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، اسے جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ عزیز طلبہ اگر ہم آج کے ان دونوں اشعار کا خلاصہ نکالیں تو من جملہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اکبر آل آبادی کہتے ہیں بیٹا آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے اور زندگی کا لطف ہے، جائیداد کا وارث ہے، خاندان پہ خوشی کا سبب ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، میں بھی اتفاق کرتا ہوں، مگر میں اتفاق کرنے کے لیے یہ شرط رکھتا ہوں کہ بیٹے میں یہ 6 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی ہے کہ وہ ہونہار ہو، دوسری خوبی ہے کہ وہ نیکیوں کی جانب مائل ہو، تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ برائی سے دور ہو یعنی اپنے دامن کو برائی سے بچائے، چوتھی خوبی ہے کہ وہ بزرگوں کی بات سنے، اور پانچویں خوبی ہے کہ وہ نہایت توجہ کے ساتھ بزرگوں کی بات سنے، اور چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ کلام کے وقت عجز و انکساری کے ساتھ ان کی بات سنے، یعنی وہ گفتگو کے تمام آداب بجا لائے۔ عزیز طلبہ اس طرح ہمارے آج کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح مکمل ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔
آپ میں سے کسی طالب علم کا کوئی سوال ہے تو اب مجھ سے سوال کیجئے. جی کسی طالب علم کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے سوال کیجئے.